بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا میں شام غریبہ آ گئی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی کمپلیٹ تفسیر میدان کربلا۔ اعلان ہو رہا ہے خدا کی طرف سے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ٹیسٹ کریں گے، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی، مال کے نقصان سے بھی، جان سے بھی اور اولاد سے بھی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہو صبر کرنے والوں پر، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو صرف ایک جملہ کہتے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کربلا میں آقا سجاد نے اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھ کے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب ایک سوال تو بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ آقا حسین ذوالجناح سے زمین پہ گرے، زینب کبریٰ یہاں تک تو منظر دیکھ رہی تھی، اس کے بعد واپس آئیں خیموں میں۔ سجاد کا خیمہ سب سے آخری خیمہ ہے۔ آج بھی اگر آپ میدان کربلا کے خیمہ گاہ میں جاتے، سب سے آخری خیمہ سجاد کا ہے، وہاں تک گئی۔ سجاد کو اس غشی کے عالم میں بیدار کیا، سہارا دے کے در خیمہ پر لائیں، اور سجاد نے بھی تھوڑی دیر میدان کربلا میں دائیں بائیں سامنے زمین پہ دیکھا۔ جب آسمان کو دیکھا، اس وقت باپ کا کٹا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ اس وقت میدان کربلا میں تین چیزیں حرکت میں تھیں، ایک دائیں سے بائیں، ایک زمین سے آسمان پر، اور ایک آسمان سے زمین پر۔ دائیں سے بائیں زینب کبریٰ تھی جو بے چین اور بے قرار ہو کے پریشانی کے عالم میں سجاد کے پاس آ رہی، آسمان سے زمین پہ رسول خدا جبرائیل امین کے ساتھ آ رہے، اور زمین سے آسمان پہ حسین کا کٹا سر بلند ہو رہا۔ تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب حسین ذوالجناح سے زمین پہ گر گئے تو اتنی دیر کیوں لگی اس سر کو کٹنے میں اور بلند ہونے میں؟ عربی مقتل میں جملہ پڑھا جاتا ہے جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ہاں میں اس کو نہیں پڑھا جاتا کیونکہ ذرا سخت جملہ، شمر جالس علی صدرہ قابض علی لحیتہ، وہ شمر ملون حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، قابض علی لحیتہ، آقا کے ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے، لیکن اس ظالم نے خنجر ایسا استعمال کیا تھا جس کی دھار تیز نہیں تھی۔ 9 مرتبہ اس نے یہ خنجر حسین کے پیاسے گلے پر چلایا، تب میرے آقا کا سر جدا ہوا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا۔ اچھا، اب ایک ایسا منظر ہے، 5 محرم کی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ شام غریبہ اس کی وضاحت کروں گا۔ 5 محرم کی مجلس یاد کیجئے، اون و محمد کو لے کر جب ان کے بابا آئے تھے زینب کبریٰ کے پاس، عبداللہ ابن جعفر طیار، تو زینب نے خالی سوچا تھا کہ میرا شوہر مجھے واپس لے جانے تو نہیں آیا، تڑپ کے کہا تھا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے تو زینب چلے گی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، کیونکہ بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، زینب کبریٰ نے یہ فرمایا اور حق ہے۔ اب یہاں کربلا میں جس وقت حسین کے گلے پہ خنجر چلا، بھائی سے جدائی ہو گئی ہمیشہ کے لیے، پھر بھی زینب زندہ کیسے رہی؟ سوال یہ ہے، دشمن اہل بیت کہے گا کہ آپ بتاتے ہیں کہ شہزادی کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا انہوں محمد کے وقت، اور وہ بھی سچا نہیں نکلا، نعوذ باللہ۔ صدیقہ کیسے ہوئی، وہ سچی کیسے ہوئی؟ دیکھیے زینب مر جاتی حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر، ہم مر جانا چاہیے تھا زینب جیسی بہن کو، صرف ایک جملے نے زینب کو زندگی دی ہوئی ہے۔ جب حسین نے آخری رخصت کے وقت کہا تھا زینب اب تک کا جہاد میں نے کیا اور اب میرے اس جہاد کو مکمل کرنا تیرا کام ہے، اسی لیے زینب کا لقب ہے شریکۃ الحسین،
اس جملے نے زینب مرتی ہوئی زینب کو زندہ رکھا. بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا ہے. اور کس صبر کے ساتھ اب زینب نے لٹے قافلے کو سنبھالا. ہمارا سلام ہو اس وقت حسین کے کٹے سر پر تو ہے سلام. زیارت ناہیہ میں کتنے سلام آپ نے سنے. سلام ہو اس داڑھی پر جو اپنے خون سے سرخ ہو چکی ہے. سلام ہے ان کٹی ہوئی رگوں پر. سلام ہے اس بلند نیزے پر. سلام ہے ان بیویوں پر جن کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. سلام ہے ان رخساروں پر جن پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں. سلام ہو اس کمر پر جس پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں. کہ میدان کربلا میں اب شام غریبہ آ رہی ہے. زینب کی ذمہ داری بہت بڑی. کٹا سر دیکھنے کے بعد زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خیمے کے اندر آئی. اب بیویوں کو تسلی اور دلاسا دینا کہ زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز. زینب حیران ہوگی. فضا سے کہا اماں فضا میرا بھائی تو مارا گیا, میرا پورا گھرانہ مارا گیا, اب تو کوئی زندہ نہیں بچا, اب یہ گھوڑے کیوں دوڑائے جا رہے ہیں, ذرا دیکھ کے آنا. فضا خیمے سے باہر نکلی, عجیب منظر دیکھا. عمر سعد نے اپنی فوج کو جمع کیا اور کہا ہے کہ تم عرب کے رہنے والوں, تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا ریونج لیتے ہیں تو خالی اس کو قتل نہیں کرتے, اس کے لاشے کو بھی گھوڑوں کے تلے پامال کرتے ہیں. اپنے گھوڑے تیار کرو, ابھی لاشوں کو پامال کرنا. اب یہ گھوڑے تیار ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے آیا, کہا کہ اے عمر صاحب ہمارے ساتھی نے بڑی غلطی کی, ہم مانتے ہیں, لیکن ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کا لاشا پامال ہو جائے. عمر سعد نے کہا حبیب سے میرا کیا اختلاف ہے, حبیب کا لاشا لے جاؤ. یہ دیکھ کر حر کی فوج آگے بڑھی, کہا کہ ہمارے سردار نے بڑی خطا کی لیکن وہ مر گیا, اب اس کا لاشا پامال ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے. عمر سعد نے کہا لے جاؤ لاشا. ایک ایک شہید کا کوئی جاننے والا, کوئی قبیلے والا, کوئی رشتہ دار آتا ہے اور لاشا لے کے چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا, مگر آخر میں کربلا کی ریتی پر ایک لاشا رہ گیا. کوئی نہیں ہے جو آ کر کہے کہ عمر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے, یہ علی کے لخت جگر کا لاشا ہے, یہ زہرا کے دلبند کا لاشا ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. اگر اکبر زندہ ہوتے تو بابا کے لاشے کو بچاتے. فضا نے یہ منظر دیکھا, آواز دی شہزادی ذرا خیمے سے نکل کے تو دیکھیے میرے آقا کے لاشے میں کیا گزر رہی. زینب باہر آئی, دیکھا بھائی کا لاشا ہے اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. پہلے تو مدینے کا رخ کیا. نانا رسول خدا جس حسین کو اپنے سینے پہ سلاتا تھا, اسی حسین کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں, اور پھر مراد کو دیکھ کے کہا عباس تو نہ رہا تو آج تیرے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے. لیکن آسمان کو دیکھ کے وہی جملہ کہا بشر الصابرین الذین قالوا انا للہ. خدا بندہ یہ امتحان بھی زینب دے رہی. دوبارہ واپس خیموں میں آئیں اور ابھی بچوں کو اور بیویوں کو جمع کر رہی کہ ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی. فضا ذرا جا کے دیکھنا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں. فضا باہر نکلی تو کیا دیکھا, عمر سعد نے اعلان کیا اے میرے سپاہیوں اب تمہیں پوری اجازت دی جاتی ہے, جاؤ لوٹ مار کرو, اسباب لوٹو, سامان لوٹو, جو تمہارے ہاتھ میں آئے. اور یہ وحشی درندے, یہ کوفے کے ڈاکو ایک مرتبہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اب لوٹ مار شروع ہو رہی ہے. کبھی آپ نے سوچا جو ظالم اتنے گریڈی اور لالچی ہیں کہ ایک ننھی سی بالی بھی نہیں چھوڑتے, وہ مصائب ابھی آئیں گے یہ جملہ. انہوں نے خیمے کیوں جلائے؟ خیمہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے, ٹینٹ کی قیمت تو زیادہ ہے. یہ ہے میرا اصل موضوع پورے 9 دن کا. اسلام مانے ٹوٹل سبمیشن. بیویاں خیموں میں ہیں, ظالموں نے چادریں بھی چھینی, ظالموں نے مال و اسباب بھی چھینا, اور پھر کہا باہر نکلو ہمیں خیمے لوٹنا ہے. بیویوں نے کہا نہیں باقی ہر چیز برداشت ہے, ہم خیمے سے نہیں نکلیں گے کیونکہ آقا ہمیں اس خیمے میں بٹھا کے گیا تھا اور کہا تھا کہ خیمے سے باہر نہ آنا جب تک کہ زینب کبریٰ تمہیں حکم نہ دے. اب وہ تمہاری سردار ہیں. پہلا خیمہ جلایا گیا اس لیے کہ کوئی بیوی باہر نہیں آ رہی ہے. اطاعت, ٹوٹل سبمیشن, آقا کا حکم ہے. ساری بیویاں دوسرے خیمے میں گئی, وہ جلا تیسرے میں گئی, ایک ایک کر کے 18 خیمے جلے, یہاں تک کہ سب آخری خیمے میں آ گئی. آخری خیمہ کس کا ہے؟ آخری خیمہ سجاد کا ہے, سب سے آخری خیمہ. اور زینب کو دیکھ کے بیویاں کہہ رہی ہیں شہزادی اب بتائیے ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کہیں تو ہم جل کے مر جائیں گے,
اور اگر آپ کہیں تو اب ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا، بس یہ جملہ کل کی مجلس میں آئے گا، ابھی مصائب کے حوالے سے سنیے، میسج کل آئے گا، آج میسج کا وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا۔ عجیب کیوں کہا یہ کل بتاؤں گا۔ زینب نے کہا، بیویوں، اب میرا امام وقت، اب میرا امام زمانہ، اب میرا امام عصر میرا بھتیجا سجاد۔ پہلے سجاد سے پوچھوں گی۔ شانہ ہلایا اور کہا، بیٹا سجاد، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سجاد نے کہا، پھوپھی اماں علیکن بالصحراء، اپنے پورے گھر کو لے کر، لٹے گھر کو لے کر اب جنگل میں نکل جائیے، اب پردہ معاف ہے، اب پردہ ساقط ہے۔ اور ایک مرتبہ آخری خیمے سے جس میں آگ شروع ہو چکی ہے، یہ ساری بیویاں اور بچے باہر نکلے۔ بعد واقعہ کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، مولا سجاد، آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کس طرح نکلا؟ آپ کو معلوم ہے مولا سجاد تو ہر وقت ذکر خدا کرتے ہیں نا، ہاتھ میں تسبیح۔ کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو زمین پہ دانے کس طرح بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ آخری خیمے میں آگ لگی، ہمارا سارا خاندان تسبیح کے دانوں کی طرح سے زمین کربلا پہ بکھر کے رہ گیا۔ اب فوج یزید کا رپورٹر ہے حمید ابن مسلم، سپاہی نہیں، اس کا کام رپورٹنگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر تو مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، بچے باہر نکل رہے ہیں، میں تو خالی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ میری نگاہ پڑی، سب سے آخر میں خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی، اور بچی اتنے دیر سے نکلی کہ اس کے کرتے میں آگ لگ چکی تھی، کرتا جلنا شروع ہوا تھا، لیکن عجیب بچی تھی، اسے آگ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بار بار بس ماتم کے انداز میں ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے، بابا کہاں چلے گئے، چچا کہاں چلے گئے۔ میری بھی چھوٹی بچی تھی، وطن میں چھوڑ کے آیا تھا، مجھے اپنی بچی یاد آ گئی۔ میں آگے بڑھا، قریب آیا، کہیں یہ آگ بچی کو نہ جلا دے۔ قریب آیا، ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ کرتا پکڑ کے آگ بجھاؤں۔ ابھی تک ماتم کرنے والی وہ بچی جسے آگ کی بھی فکر نہیں ہے، جیسے ہی میرا ہاتھ بڑھا ایک مرتبہ جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی۔ خبردار تیرا ہاتھ میرے جسم کو ٹچ نہ کرے، میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ، نامحرم میرا جسم چھو نہیں سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، بی بی خالی آگ بجھاؤں گا۔ کرتا پکڑا، آگ بجھائی۔ اب بچی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہا اتنے ظالموں میں ذرا سا مہربان نظر آ رہا ہے تو ایک مہربانی اور کر دے، مجھے نجف تو پتہ بتا دے۔ اب یہ حمید ابن مسلم تو مسلمان بھی نہیں ہے، کرسچن ہے، اسے کیا پتا نجف کیا ہے؟ حیران ہو کر کہا کہ اے بچی، نجف کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا نجف میں میرا دادا دفن ہے، کائنات کو مشکل کشا ہے، میں جا کے دادا سے فریاد کروں گی، دادا آپ ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد کو آتے ہیں، آپ کے حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، آپ کو بلاتی رہی، دادا آپ سکینہ کی مدد کو نہیں۔ ادھر سکینہ کے کرتے کی آگ بجھی اور سکینہ مقتل کی جانب چلی، اور ادھر کربلا میں اندھیرا آ چکا، اندھیرا آ چکا ہے۔ اب خیمے بھی جل گئے ہیں، یہ ساری بیویاں زمین پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، یہ خاک نشین ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ ہاں جہاں یہ بیویاں ہیں وہاں پہ تھوڑی روشنی ہے۔ یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ کوئی مسلمان، کوئی ہمدرد آگے آیا، کہا علی کی بیٹی، رسول کی نواسی، آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، یہ جنگل ہے، اندھیرے میں ڈر نہ جائیں، ہم چراغ لائیں۔ کسی مسلمان نے کہا نہیں، یہ جلتے ہوئے خیموں کی آگ اور روشنی تھی۔ زینب لٹے گھر کو لے کے بیٹھی، خاک کربلا پہ تیمم کر کے تمام بیویوں نے پہلے تو مغربین کی نماز پڑھی۔ اب زینب نے کہا، کلثوم بہن، باقی ساری بیویاں اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اور تم ہی ہیں، ذرا حوصلہ پکڑو، بچے میدان کربلا میں بکھر گئے ہیں، اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں، آؤ بچوں کو جمع کریں ایک جگہ پہ۔ دونوں بہنیں چلی، رات کا اندھیرا ہے، کربلا کا جنگل ہے، یہ وہ بہنیں ہیں کہ جو دن کی روشنی میں بھی اپنے گھر سے بغیر محرم مردوں کے باہر نہیں نکلی ہیں، اور رات کے اندھیرے میں کربلا کے جنگل میں اکیلے، لیکن علی اور فاطمہ کی بیٹیاں۔ اب بچے جمع کیے جا رہے ہیں، کہیں بچے رو رہے تھے ان کو لے کے آئے، کہیں بچے سو رہے تھے ان کو لے کے آئے، اور ایک جگہ جھاڑی کے پیچھے 2 بچے نظر آئے، ایسا لگا بہت گہری نیند میں۔ زینب نے کہا، کلثوم بہن آہستہ چلو، آہستہ، ان کی آنکھ نہ کھل جائے،
ان کو اٹھا کے لاتے. جب قریب پہنچی دونوں بہنیں تو دیکھا یہ بچے سو نہیں رہے, دو چھوٹے چھوٹے لاشیں ہیں. جب یہ بچے خیمے سے نکلے تو فوج یزید کے گھوڑے ان کے اوپر دوڑ گئے تھے. اولاد عقیل کے دو ننھے ننھے شہزادے ہیں. زینب نے ایک مرتبہ کہا کلثوم گھبراؤ نہیں, ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں, ایک لاشا تم اٹھاؤ. ایک لاشا ایک بہن نے اٹھایا, دوسرا لاشا دوسری بہن نے. لیکن اب پہلی بار زینب کا دل بھر آیا. پھر ایک بار فرات کو دیکھا, عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی اپنے ہاتھ سے اٹھانا پڑ رہے. اب یہ لاشیں, یہ بچے, یہ بیویاں ایک جگہ جمع ہو گئی. اور جب ایک جگہ پہ یہ جمع ہو گئی تو زینب پریشان ہو گئی. کلثوم سارے بچے نظر آ رہے ہیں, مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. کلثوم سارے بچے ہیں لیکن میری سکینہ کہاں؟ آؤ اب سکینہ کو ڈھونڈے. کلثوم تم فرات کی جانب جاؤ, شاید سکینہ وہاں گئی ہو. میں مقتل کی جانب جاتی. اور ایک مرتبہ دونوں بہنیں چلی, کلثوم کو تو نہ ملی سکینہ, لیکن زینب کو سکینہ مل گئی. کہاں ملی؟ جہاں حسین کا لاشا تھا. لاشے کے پہلو میں ننھی بچی سو رہی. جا کے زینب نے سکینہ کو بیدار کیا. کہا سکینہ چلو, یہاں کہاں سو رہی ہو, جنگل ہے. کہا پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا. نہیں میرے ساتھ چلو جہاں سارے گھر والے. لیکن یہ بتاؤ تم یہاں آ کیسے گئی, اور تم نے یہ پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا لاشا؟ بھائی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے نا. ایک چہرے سے ہوتی ہے, وہ تو گردن کاٹ کے سر بلند کیا جا چکا. دوسری لباس سے ہوتی ہے, ہائے میرا مظلوم آقا پرانا لباس پہنا تھا وہ بھی ظالموں نے نہ چھوڑا, لباس بھی لوٹ لیا. کہا پھوپھی اماں تو یہاں تو ہر طرف لاشیں تھے نا. جب میں خیموں سے نکلی تو بابا کو پکارتی بھی چلی, بابا بابا کہاں ہو, اپنی سکینہ کو بچا لو. ایک بار اسی بے سر کے لاشے سے سر کٹ چکا ہے, اس لاشے سے آواز آئی, بیٹی الیہ ادھر آ, یہاں تیرا بابا آرام کر رہا ہے. پھوپھی اماں حمیشہ تو میں باپ کے سینے پہ سوتی تھی نا, آج میں سینے پہ تو نہ سو سکی. کیوں؟ اتنے تیر لگے تھے حسین کے سینے میں کہ بچی کے لیے سونے کی جگہ نہ تھی, میں بابا کے برابر سو گئی. زینب لے کے آئی, جہاں سارے بچے تھے وہاں سکینہ کو بھی ایک بار پھر لٹا دی. اور تھوڑی دیر گزری, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجئے. تیسری بار عباس کو یاد کیا جا رہا, اور وہ یہ ہے کہ جب مختار نے خولی کو پکڑا تھا, جب مختار نے خولی کو گرفتار کیا تھا تو یہ پوچھا تھا نا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہا کربلا میں اور تو کچھ نہ کر سکا. 3 جب میرے لیڈر نے حکم دیا عمر سعد نے جاؤ لوٹ مار کرو, مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی. اور لوٹ مار کرتے ہوئے تو کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا نا. میرے ساتھی مجھ سے پہلے پہنچ گئے. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ساری چیزیں لوٹی جا چکی, کچھ نہیں. اتنے میں میری نگاہ ایک ننھی بچی پہ پڑی جس کے کان میں معمولی سی بالیاں تھی, معمولی سی. جب کوئی اس بالی کو لوٹنے جاتا تھا نا, بچی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بالیاں چھپا لیتی تھی. کہتی تھی تم نے میرا بابا تو چھین لیا ہے, یہ میرے بابا نے مجھے گفٹ کیا تھا, یہ بالیاں چھوڑ دو. بچی کی فریاد سن کے یزیدیوں کو بھی رحم آ جاتا تھا, آگے بڑھ جاتے. میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا اور ان بالیوں پہ میں نے ہاتھ ڈالا. بچی نے بالیاں چھپائیں. میں نے دیکھا اس میں تو بہت دیر لگے گی, تو میں نے بالیاں کس طرح چھینی, اتاری نہیں, بالیوں کو اس طرح کھینچا کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے, خون جاری ہو گئے. اب میں اور آگے بڑھا, شاید کوئی بچی بھی چیز بچ جائے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک بیمار بستر پہ لیٹا ہے, اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا اور اس تیزی سے بستر گھسیٹا کہ بیمار بستر کے اوپر سے اچھل کی زمین کربلا پہ اوندھے گرا. میں ہوں جس نے سجاد کا بستر چھینا. تیسرا جملہ یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے جو ہمارے ساتھ نے ہرملہ سے کہا تھا. میں نے دیکھا ہر بیوی کی چادر لوگ لوٹ کے لے گئے, زینب کبریٰ کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی. کتنے ہی ظالم صحیح جانتے ہیں زینب کی ایک ہیبت ہے, زینب کا ایک جلال ہے, شیر خدا کی پوتی ہے. زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال پا رہا.
میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ میں وہ ہوں جس نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر کو کھینچنا چاہا، زینب نے یہ دیکھا تو چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب خولی کون ہے؟ فوج کا جوان سپاہی، ارلی 30s میں۔ زینب کون ہے؟ 55 سال کی ضعیفہ، اور ایسی جس کے سینے پہ 18 داغ اپنے خاندان کے لگے، مگر ہے نا شیر خدا کی بیٹی، چادر کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ خولی جیسا جوان سپاہی پوری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر نہ چھین سکا۔ خولی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کس طرح تو میرا نقصان ہوگا، میں نے کیا کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ اس طرح مارا کہ ساری پیشانی کھال پھٹ گئی، خون جاری ہوا، یہ گرپ ذرا سی ڈھیلی پڑی اور چادر زینب کو میں نے چھینا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ پھر زینب نے فرات کو دیکھا، باس ذرا آ کے دیکھ، تیرے ہوتے ہوئے تیری بہن کی چادر کس طرح چھینی گئی۔ اور یہ زخمی چہرے والی زینب رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑا امتحان دے رہی ہے۔ بس میرے آخری جملے، زحمت تمام۔ میدان کربلا میں جب رات کا اندھیرا بالکل چھا گیا تو ان کے لیے پانی آ گیا۔ کون لے کر آیا اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، حر کی بیوی لے کر آئی کہ کوئی اور، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں، تو پانی آ گیا۔ بس ایک بات یاد رکھے، یہ پانی دیکھ کر بیویوں کے دل پہ کیا قیامت گزری ہو۔ کسی سے آپ کو بہت محبت، اور وہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہو اور مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے اور یہ چیز آپ اس کو نہ دے سکے، جب کبھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آئے گا۔ وہ پانی دیکھنا تھا، ہر بیوی کو اپنا اپنا وارث یاد آ گیا۔ فرما نے کہا قاسم بیٹا تو پیاس سے تڑپ رہا تھا نا، پانی آ گیا۔ لیلا نے کہا اکبر بیٹا تو نے بابا کے پاس آ کے فریاد کی تھی نا کہ بابا بہت پیاس لگ رہی، دیکھ پانی آ گیا۔ ہر بیوی پانی کو دیکھ کے اپنے مرنے والے کو یاد کر رہی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ ساری بیویاں فریاد کر رہی ہے، رباب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ اصغر بیٹا 3 بھال کا تیر کھایا، پانی آ گیا۔ بس زینب کبریٰ کی نگاہ پانی میں پڑی، جلال کے عالم میں آ گئی۔ اب ایک روایت کا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، پوری روایت تو ہر کتاب میں ایک ٹکڑا جو میرے استاد پڑھا کرتے تھے، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن بہرحال مطابق عقل بھی ہے اور میرے استاد بہت یقین سے پڑھتے تھے، پڑھ رہا ہوں۔ زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی، جلال میں آ گئی، علی کی بیٹی، سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس کر، میرا حسین پیاسا چلا گیا اور میں پانی استعمال کروں، میرا قاسم و اکبر پیاسے چلے گئے اور میں پانی استعمال کروں، پانی واپس کر۔ سجاد نے صرف ایک جملہ کہا، بڑے ضرور ہیں، عہدے میں امام ہیں، لیکن زینب کا رتبہ جانتے، پھوپھی اماں یہ پانی لے لیجئے اور پی لیجئے۔ نہیں سجاد میں یہ پانی نہیں پی سکتی، میرا حسین پیاسا چلا گیا، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ نہیں بیٹا میں کس دل سے یہ پانی پیوں؟ تیسری بار سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ زینب حیران ہو گئی، بیٹا آج تک تو نے میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، آج بار بار کیوں اصرار کر رہا؟ اب وہ ٹکڑا روایت کہا پھوپھی اماں بس ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کہ اپنا امامت والا ہاتھ، معجزے والا ہاتھ زینب کی آنکھوں پہ رکھے کہا آسمان کو دیکھی۔ زینب نے دیکھا جنت نظر آ رہی، نہر کوثر بہ رہی، کوثر کے کنارے رسول خدا بیٹھے ہوئے، ساقی کوثر مولائے کائنات کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے، سامنے پیاسا حسین کھڑا، علی کوثر کا پانی لے کے حسین کی جانب جاتے ہیں، کہتے بیٹا حسین پانی پی لے، جنت میں آ گیا نا، کوثر کا پانی پی لے۔ حسین نے کہا نہیں بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ رسول خدا نے کہا یا علی یہ کوثر کا جام مجھے دے دے، میں پانی پلاتا ہوں۔ رسول کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، کہا حسین قریب آئیے پانی پی لے، کہا نانا یہ پانی نہیں پیوں گا۔ بڑا بھائی حسن آگے آیا، کہا کہ بھیا حسین پانی پی لے، کہا نہیں بھیا میں پانی نہیں پیوں گا۔ آخر میں دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے بڑھتی، میرے لال تو بہت پیاسا، میرے لال تو بہت پیاسا، ارے پانی پی لے، اب تو امتحان مکمل ہو گیا، خدا نے اجازت دے دی۔ کہا اماں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ فاطمہ نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں پیے گا؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میرے بچے پیاسے ہیں، وہ پیاسے ہیں، اور میں کوثر کا پانی بھی پی لوں نہیں ہو سکتا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر یہ پانی آپ نے نہیں لیا تو میرا بابا وہاں بھی پیاسا رہے گا۔ وہ میرے آخری جملے اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے، ایک بار اب زینب نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا، چاروں طرف دیکھا،
بیویاں ایک طرف ہیں، بچے ایک طرف ہیں. آگے بڑھی، بچوں میں سے سکینہ کو دیکھا، بازو پکڑ کے ہلایا. سکینہ پھر نیند سے بیدار ہو. پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں پانی لے کر آئی ہوں، پانی آ گیا. دیکھیں پانی سننا تھا، نیند سے بھی اٹھی ہے لیکن تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں تو کیا میرا چچا عباس واپس آ گیا ہے؟ زینب نے کہا نہیں سکینہ بیٹی، عباس تو نہیں آئے، پانی آ گیا. اب ایک عجیب سوال کر رہی ہے بچی، پھوپھی اماں میں تو سو رہی تھی، پیاسا تو میرا بھیا سجاد بھی ہے، وہ تو بیمار بھی ہے، پہلے انہیں پانی دے. کہا نہیں پہلے تو پی. میری اماں رباب بھی تو پیاسی ہے نا، انہیں پانی دے دے. کہا نہیں پہلے تو پیے گی. ارے آپ بھی تو پیاسی ہیں، کہا پہلے تو پیے گی. پھوپھی اماں جب سب پیاسے ہیں تو پہلے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا. اب سکینہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پانی لے لیا مگر پیا پھر بھی نہیں. پانی لے کے مقتل کی جانب دوڑی. زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں. ارے میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سے پیاسا، اصغر کو پانی پلا کے الا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہم اجمعین.